کہ اس نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات بنائی، کچھ اڑنے والی ہیں، کچھ پانی میں رہنے والی ہیں، اور ایسے بھی جانور ہیں جو ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان کی بھی جان ہے، ان کے یہاں بھی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیا ہے پروردگار نے، وہ چیزیں ان کو بھی دی ہیں جو زمین پر رینگ کر چلتے ہیں۔ ایسے بھی جانور ہیں زمین پر چلتے ہیں جو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس پروردگار نے جس نے اس دنیا کو بنایا ہمارے ساتھ کتنا احسان کا معاملہ فرمایا۔ آپ میں سے کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے بتا دو کہ میں نے درخواست لگائی تھی کہ مجھے انسان بنا دیے، آپ نے سفارش کی ہو، کسی نے درخواست لگائی ہو۔ آدمی کہیں سے کوئی سامان لاتا ہے تو اس کو کہتا ہے مجھے یہ سامان دے دو، درخواست لگاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اگر وہ ہمیں کچھ اور بنا دیتا، پتہ ہے آپ کو، آپ دسترخوان پر کھانا کھاتے رہتے ہیں اور جس کو ہم دوسرا جانور کہتے ہیں وہ ہماری دروازے پر بیٹھا رہتا ہے اور ہم کھاتے رہتے ہیں، اس کی بھی تو پیٹ ہے، لیکن وہ باہر کیوں بیٹھا ہے؟ وہ باہر اس لیے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اشرف المخلوقات بہترین انسان بنایا ہے، اور بہترین انسان آپ کو اس لیے نہیں بنایا کہ آپ 4 ساڑھے 4 5 فٹ کے بڑے ہو گئے، لمبے ہو گئے، آپ کا گھر کاروبار بیوی بچے دے دیے گئے، اس لیے آپ اچھے نہیں ہیں۔ آپ اچھے اس لیے ہیں کہ آپ دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں۔ وہ جو دروازے کے باہر بیٹھا رہتا ہے وہ دوسروں کا بھلا نہیں چاہتا، وہ اپنے آدمی کو دیکھ کر کے پریشان ہوتا ہے، چڑھتا ہے۔ ہم اس لیے اچھے ہیں کہ ہم دوسرے کو دیکھ کر دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اس پر ہمیں جتنا بھی اس کا احسان ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، 1000 بار آپ کی اس نعمت پر ہم احسان ادا فرماتے ہیں۔ اگر وہ کچھ اور بنا دیتا، کسی گھر کا کتا بنا دیتا، بلی بنا دیتا، کوئی اور جانور بنا دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، تو ہمیں انسان بن کر ہی دنیا میں زندگی گزار کرنی ہے، انسان بن کر ہی ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، انسانوں کی جیسی باتیں اس دنیا میں چلانی ہے، کرنی ہے۔ انسانیت سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے۔ اگر انسانیت نکل گئی تو پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا بھی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، انسانیت جب نکل جاتی ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور جب انسانیت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں جن کا ذکر کر رہے تھے مولانا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان سے بھی آگے نکل جاتا ہے یہ آدمی۔ ہاں، انسانیت آ گئی تو فرشتوں سے آگے، اور انسانیت نکل گئی تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی قیمت اس کی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جاؤ تم بھلا کام کر کر آؤ، بھلائی کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ ایک حدیث سنا دوں آپ کو اگر آپ تیار ہوں، کیسی حدیث ہے دیکھو۔ پہلے یہ ارادہ کرو کسی کا دل کبھی نہیں دکھائیں گے بھائی، ارادہ کرتے ہیں سب، ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں گھروں میں، ارے میں نے کہا کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کا دل دکھاتے رہتے ہیں، اسی کے ساتھ وہی کھانا بناتی ہے، وہی۔ آپ نے ہے کوئی آپ میں سے کپڑے دھوتے ہیں؟ آپ کبھی آپ نے کپڑے دھوئے ہو؟ آپ تو کپڑے ڈال کر گھر سے باہر آ جاتے ہو، کون دھوتی ہے؟ دھوبی لگا رکھا ہے آپ نے گھروں میں کسی نے؟ نہیں، وہ بیچاری دھوتی ہے، سارا گھر کا کام کرتی ہے۔ کیسے انسان ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے آدمی کو انسان کہتے ہوئے بھی جس سے اس کے گھر کی ساتھ میں رہنے والی بیوی اس سے خوش نہ ہو۔ بتاؤ، جب آدمی بیوی کو خوش نہیں کر سک رہا ہے اور بیوی کو راضی نہیں کر رہا ہے تو اتنی بڑے سنسار کو کیسے خوش کر دے گا؟ گلی والوں کو کیسے خوش کر دے گا؟ کیسے بھلا کام کر دے گا؟ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی آیا ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس،
بہت دھیان سے سننا اور یاد رکھنا اور ارادہ کرو کہ کسی کا دل کبھی نہیں دکھائیں گے. کہو انشاءاللہ. ہاں اسی لیے ہمارے یہاں میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو, ایک بڑے بوڑھوں کی ایک بات بھی یاد آ گئی جو ہماری سماج میں بولی جاتی تھی. اب کوئی نہیں بولتا, پہلے بولتے تھے. میرے ساتھ بولو گے سارے آپ. پہلے سوچو, ذرا زور سے بولو بھائی. پہلے سوچو, پھر تولو, پھر بولو. بولو ذرا ایک بار زور سے, یاد رکھنا اس کو. پہلے سوچو, پھر تولو اور پھر بولو. میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں, بڑی عجیب لطیفہ یاد آ گیا. ایک پنچایت میں جانا ہوا ہمارا. پنچایت ہو رہی تھی گاؤں کی. پہلے ہوتی تھی پنچایت, اب تو پنچایت ہی ختم ہو گئی. اب تو گورنمنٹ کی طرف سے پنچایت گھر تو بنوا دیے. پنچایت نہیں ہوتی. پنچایت میں بھی پارٹیاں آتی ہیں اور ایک دوسرے کا دامن کھینچتی ہیں. پہلے یہ بات سنی ہم نے, دیکھی بھی تھی. میری بھی عمر 60 سال کی ہو گئی ہے. پہلے سنی تھی, دیکھی ہے. لوگ یوں کہتے تھے گاؤں میں, دیہات میں, پنچایت میں, ارے بھائی جہاں پنچ ہوتی ہے وہی خدا ہوتا ہے. بس پنچ کا فیصلہ ہی, پنچ غلط فیصلہ تھوڑا ہی کرتی تھی. ہمارا ایک پنچایت میں جانا ہوا. انسانیت کی بات کر رہا ہوں, آپ دھیان سے سنو. وہاں پنچایت میں یہ پنچایت ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی اور چوری اس لڑکے نے کی ہے. تو اس لڑکے کو بلا لیا گیا, بھائی اس لڑکے نے چوری کی. انسانیت دیکھو, اس لڑکے نے چوری کی ہے. تو وہ پہلے یہ ہوتا تھا, بھلے آدمی تھے, بھلے لوگ تھے. ہمارے یہاں ہریانے میں کہتے بھلے مانس تھے. اب کوئی کسی کا کام کر دیتا ہے, اب بھی کہتے لوگ بھلے مانس ہے, بھلا مانس ہے بھائی. ہاں بھلا مانس ہے بھائی. آئے ہائے, بھلا کام کرو, بھلا کام کرو, بھلا بھلائی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو. کسی کے اپنی موت کے ساتھ کسی کی بد دعا لے کر جانے والا آدمی کیسا بد نصیب ہے. ارے دیکھو تو جنازہ جا رہا ہے, بیوہ کی بد دعا جا رہی ہے, کسی کے بچے کی بد دعا جا رہی ہے, کسی کے پڑوسی کی بد دعا جا رہی ہے. ارے بھائی جا رہا ہے, بہن کی بد دعا جا رہی ہے, شوہر جا رہا ہے, بیوی کی بد دعا جا رہی. کمال ہے بھائی آدمی کے. ارے آج دنیا سے جا رہا ہے, ہاؤس فل لے کے جا رہا ہے بد دعاؤں کا. لوگ کہتے ہیں آپ نے دیکھا اس کو, کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا ہے اس کو, نہلاتے نہلاتے اس کے منہ کا رنگ بدل گیا تھا. کیا بدلا ہے؟ یہ وہ فصل ہے جو بوئی تھی آج کاٹ رہا ہے. یہ وہ پیڑ ہے جو لگایا تھا, یہ وہ ہے جو بیج بویا تھا, آج اس کی یہ فصل کاٹ رہا ہے. آیا پنچایت ہو گئی, اور پنچایت میں لوگ آتے تھے, من صاف کر کے آتے تھے. بھائی کیا کہتے تھے بولو؟ من صاف کے لوگ تھے, من صاف کر کے آیا کرتے تھے. سب من صاف کر کے بیٹھتے تھے, کوئی کسی کا بھی ہو. دیکھو بات سنو, پنچایت ہو گئی, لوگ بیٹھ گئے. پنچایت جب ہو رہی تھی, لوگوں نے کہا اس لڑکے نے چوری کی ہے اور اس آدمی نے دیکھا ہے, یہ گواہ ہے. وہ لڑکا کہنے لگا, پہلے کیسے بھلے آدمی تھے, چاہے 1 لاکھ کی چوری ہو یا کسی کا ڈانگر چرا لیا ہو, بس لوگ اتنے بھلے تھے. آئے ہوئے کتنے بھلے تھے. یوں کہتے تھے ارے بھائی پنچایت کر لو. پنچایت ہو گئی. پنچایت میں مارتے مارتے نہیں تھے. سنو دھیان سے, کیسا معاشرہ, کیسا سماج ہمارے بڑے بوڑھوں نے دیا تھا. اچھا وہ ان پڑھوں کی بات کر رہا ہوں میں, یہ ان پڑھ زمانے کی بات. اب اسکول زیادہ, کالج زیادہ, مدرسے زیادہ, ایجوکیشن زیادہ, جہاں دیکھو وہیں ڈی سی, جہاں دیکھو وہیں اے سی, جہاں دیکھو وہیں پڑھا ہوا. یہ 12th کا ہے, یہ 10th کا ہے, یہ 9th کا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. بھرمار ہے, بھرمار ہے, بھرمار ہے, اور بھرشٹاچار کی بھی بھرمار ہے. اچھا ایسا بھی کوئی گھر ہے, میں پوچھ رہا ہوں, اپنے سے بھی پوچھ رہا ہوں, آپ سے بھی, ایسا بھی کوئی گھر ہے جس گاؤں میں رہتا ہوں, جس میں آپ رہتے ہیں, جس گلی میں آپ رہتے ہیں, جس گھر میں آپ رہتے ہیں, ہر گھر میں فریج ہے؟ ارے بھائی رکھا نا, سب نے دیا ہے. ایسا بھی کوئی گھر ہے, دھیان سے سننا, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, ایسا بھی کوئی گھر ہے کہ جس گھر میں جھوٹ کا کوئی پیڑ نہ لگا ہوگا؟ ایسا کوئی گھر دکھا دو, ایمان والوں کا ایسا کوئی گھر دکھا دو. ہم میں سے کسی آدمی کا ایک گھر کی مثال لا کر دے دو. ہمارا گھر ایسا ہے, ہمارے گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا,
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے عائشہ سے فرمایا تھا، عائشہ یہ سمندر ہے، اگر اس میں جھوٹ کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو یہ جھوٹ کے قطرے کی وجہ سے پورا سمندر سڑ جائے گا۔ ہر گھر میں جھوٹ کا پیڑ لگا ہوا ہے۔ پنچایت ہو رہی تھی، کوئی پولیس تھانہ نہیں تھا، اب تو 102 پہ فون کرو، گاڑی کے نمبر عورتوں کے یاد ہو گئے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اس نے ڈائریکٹ فون کر دیا، اب سب وہیں جاتے ہیں۔ پہلے نہیں جاتے تھے لوگ، گاؤں میں بڑائی تھی، بڑے بوڑھوں کی عزت تھی، اب تو چھوٹے چھوٹے بڑے ہو گئے اور بڑے بڑے چھوٹے ہو گئے۔ کیسا سماج ترقی کیا ہے، یہ کیسا ایجوکیشن آیا ہے، یہ کیسی تعلیم آئی ہے، یہ کیا نئی پالیسی ہے، یہ کیا جی رہا ہے دنیا میں زندگی۔ بیٹھے آ کر سارے لوگ پنچایت میں اور کہا اس بچے نے چوری کی ہے، وہاں کوئی مارتا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں کرتا تھا۔ اس گاؤں میں بھی پنچایتیں ہوتی ہوں گی ابھی بھی، بہت سارے گاؤں میں پنچایتیں ہوتی ہیں۔ بس زیادہ لوگ یہ کہتے تھے بھائی بس نیم دلوا دو، ایسے تو ہوتا تھا نا، بھائی نیم لے لو اس کا۔ بات آ گئی نیم پر تو وہ لڑکا کھڑا ہو گیا، میں نیم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب نیم اس کا تھوڑے ہی لیں گے، پنچایت جس کا کہے گی اس کا نیم لیتے ہیں۔ پنچوں نے کہا یہ تو چور ہے، اس کا نیم کیوں لیں گے ہم؟ اس کا باپ کھڑا ہو گیا، تھوڑا دھیان سے انسانیت کیسے کہتے ہیں، ہم آخرت کے بیٹے ہیں۔ ذرا بولیں گے میرے ساتھ آپ سب، کیا کہا میں نے؟ بولو، ارے زور سے بولو، ہم کہیں گے بیٹے ہیں، آخرت کے بیٹے ہیں، آخرت بنانے آئے ہیں، ہم آخرت بنانے آئے ہیں۔ پھر بول رہا ہوں آپ سے، آخرت کیسے بنتی یہ سنو۔ اس بچے نے کہا میں نیم کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا تیرا نیم نہیں، تو خود چور ہے۔ اس کا باپ کھڑا ہوا اپنے بیٹے کی طرف سے، میں نیم دینے کے لیے تیار ہوں۔ پنچایت کہنے لگی نہ بیٹے کا نیم لیتے نہ باپ کا لیتے، اور کس کا لوگے؟ کہا اس کے دادا کو لاؤ بلا کر، اس کے دادا اگر نیم دے دیں تو پنچایت مان جائے گی اور چوری کا الزام ختم ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے دادا کو بلا کر لایا گیا جو ان پڑھ تھا۔ ہمارے یہاں میں بھی کہتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ تو سب پڑھے لکھے ہو گئے، لیکن باپ کو دادا کو دیکھو، وہ انگوٹھا چھاپ تھے، لیکن محفوظ الرحمان قسم کھا کر یہ بات کہتا ہے وہ ہمارے سے عقیدے میں ایمان میں مضبوط لاکھوں درجے ہمارے سے اچھے تھے۔ میرا باپ عقیدے کے اعتبار سے ہزاروں درجے اچھا تھا، زبان کے اعتبار سے ہزاروں درجے تمہارا باپ بھی ہم سے اچھا تھا۔ کوئی لاکھوں میں ایک اولاد ہوگی جو اپنے ان پڑھ باپ سے، ان پڑھ باپ وہ ایک راستے کے چلے ہوئے لوگ تھے۔ میں ابھی ایک جگہ بیان کر کے آ رہا ہوں، میں نے یہ سوال کیا، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، موٹی موٹی سی باتیں، دیہات میں بیٹھا ہوں، میں خود دیہاتی ہوں، موٹی موٹی سی باتیں میں یہ پوچھ رہا تھا ابھی وہاں اس سے پہلے پروگرام میں، کہ یہاں گاؤں میں جب لوگ، اب تو ٹریکٹر آ گئے، ہل چلانے جایا کرتے تھے، 2 بیل ہوتے تھے، اس کے اوپر جوا رکھتے تھے، تو جوا رکھ کر بیل جب لے جاتے تھے تو یہاں بڑے بوڑھے بیٹے ہیں جنہوں نے ہل چلائے ہوں گے، میں نے بھی خوب چلا رکھا ہے ہل، یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ آپ نے یہاں بٹھا دیا، ہل چلاتے تھے، جب ہل میں اپنے بیل جوڑ کر، دیکھو مولانا کی بات نہیں کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مدرسے میں پڑھانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو گاؤں میں رہتا ہے، ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا، انسانیت کی بات تھی، انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ بیل اپنے لے لیے، اس نے ہل چلانے کے لیے چلا ہے گھر سے نکل کر، اس نے کہا سارے گھروں میں، دیکھو سنو دھیان سے، سارے گھروں میں رسی کے بنے ہوئے چھینکے لٹکے رہتے تھے۔ دیکھے چاچا، آپ نے سنا ہے، آپ نے، ہاں چاچا نے دیکھو کہہ رہے ہیں، بے سامنے بیٹھے ہیں، یاد ہے چھینکے آپ کے؟ کوئی ہے اس گھر میں ایسا ابھی یہاں کسان؟ کہنے کے جی اب تو بیل ہی ختم ہو گئی، بھینس تو ہے، کہنے کے جی اب تو جانور ہی ختم ہو گئی، گائے تو ہے، آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے۔ پہلے ہر گھر میں چھینکے ہوتے تھے۔ یہ کسان مولانا نہیں ہے، یہ حافظ نہیں ہے، یہ قاری صاحب نہیں ہے، یہ مدرسے کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ کسان ہے، کسان جس کا انگوٹھا ہے، لیکن اس کو پتا ہے یہ اپنے بیل کو لے کر جب چلتا ہے اور اس کے اوپر جواں رکھ کر جب ہل رکھتا ہے تو رسی کا نکال کر وہ چھینکا
اپنے بیل کے منہ پر لگاتا ہے. پوچھو اس بوڑھے سے, سوال کرو اس بوڑھے سے کہ یہ چھینکا بیل کے منہ پر کیوں لگایا ہے. ہمارے گھر کی بھینس یہاں سے نکل کر ہمارے کھیت تک جائیں گی, ہم نے ہر بھینس کے منہ پر چھینکا لگایا ہے. پوچھو اس جوان سے, پوچھو اس بوڑھے سے, تم نے کہاں پڑھا ہے, کہاں سیکھا ہے. یہ بوڑھا بتائے گا کہ میں نے اپنی بھینس اور اپنے بیل کے منہ پر چھینکا اس لیے لگایا ہے کہ جہاں مجھے ہل چلانا ہے اس ڈول کی برابر میں پڑوسی کا گھاس ہے, وہاں اس کی چیری کھڑی ہوئی ہے, وہاں اس کی برسی ہے, وہاں اس کا اینٹ ہے. میرا بیل اس کے چارے کو کھا لے گا, اس کے اینٹ کی پاتی پر منہ مارے گا, اس کی برسی پر منہ مارے گا. میری بھینس گھر سے جائے گی اور میرے کھیت تک جائے گی, اور دوسرے کی ڈول پر کھڑا ہوا دوبڑا میری بھینس کھا لے گی. میں نہیں چاہتا کہ میری بھینس کسی اور کا گھاس کھائے اور اس کا دودھ میں اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر ڈال دوں. یہ معاشرہ تھا, یہ سچائی ہے اس ملک کی, یہ سچائی ہے اس گاؤں کی, یہ حقیقت ہے اس سماج کی, یہ بہتری ہے اس معاشرے کی. میں دوسری مثال دے کر آسان کر دینا, اور رات کو جب آپ کی آنکھ کھل جائے اور نیند سے بیدار ہو تو سوچنا, اگر یہاں آپ کے یہاں میں مثال ٹریکٹر کھڑا ہے اور ٹریکٹر میں آپ روزانہ ڈیزل ڈالتے ہیں, آپ کے دماغ نے, آپ اس لیے کہ پڑھے لکھے زیادہ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, آپ ہائی فائی آدمی ہیں, آپ نے سوچا ارے چھوڑو پیچھے ہٹاؤ, یہ 70 75 72 روپے کا 80 کا یہاں ڈیزل ڈال دو, اسے ہٹاؤ, آج ہمارے ٹریکٹر میں پیٹرول ڈلے گا. اچھا ہے, چکنا ہے, مہنگا ہے, خوراک اچھی ڈالو, ٹریکٹر خوب بھاگے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس انجن میں پیٹرول کی جگہ ڈیزل کی جگہ ڈیزل ڈلنا تھا, اس میں پیٹرول ڈال دیا, آپ ایمانداری سے بتائیں کیا وہ گاڑی, وہ انجن چلے گا؟ آپ بتائیں مجھے, چلے گا؟ آپ کی گاڑی 2 ویلر ہے, پیٹرول ڈالنا تھا, ڈیزل ڈال دیا, چلے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ میں خوراک غلط چلی گئی. میرے ساتھ بول سکتے ہیں آپ تھوڑی سی دیر کے لیے؟ بولو ذرا یہ الفاظ. اس لیے کہ پیٹ میں, بولو, ارے بولو میاں, اس لیے کہ پیٹ میں, بولو سارے, اس لیے کہ پیٹ میں خوراک غلط چلی گئی, انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب کک مارے, دھکا لگوائے, جو چاہے کرے, انجن بالکل جواب دے چکا ہے. آپ نے میرے مزاج کے مطابق کھانے کا انتظام نہیں کیا ہے, اب گاڑی آپ کو سفر نہیں کرا سکتی ہے, اس کا ہر اوزار بند ہو چکا ہے. یاد رکھو, وہ کسان جو اپنے کھیت میں لے کر بیل کو جا رہا تھا, اسے پتا تھا کہ اگر یہ خوراک میری اور میرے اولاد کے پیٹ میں چلی گئی تو جیسے گاڑی کے انجن نے کام کرنا چھوڑا ہے, ایسے ہی تمہارے دل کے اعضاء, دل کے پرزے, آنکھوں, ناک اور کان, یہ جسم کے تمام اعضاء تمام کام کرنا چھوڑ دیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, حرام کا ایک لقمہ, میرے ساتھ بولیں گے آپ, میں اس لیے بولوا رہا ہوں تاکہ یاد رہے. اصل میں ہمارا پیچھا اگر آپ دیکھ لیں گے, ڈنڈے لگ لگ کر لال ہو جاتے تھے میاں جب ہم پڑھنے جاتے تھے. چندہ تو آپ لوگ ہی دیتے تھے, آپ لوگوں نے بھیجا ہے, پٹائی تو خوب ہوئی ہے. عصر کی نماز سے پہلے جب سبحانک اللہم کھڑے ہو کر کہلواتا ہے حافظ جی, پیچھے ہاتھ میں لکڑی رہتی ہے, ایک کہتا ہے سبحانک اللہم. آپ بھی گئے ہوں گے, یہ اور بات ہے کہ آپ یہاں تک نہیں پہنچے ہیں, آپ بیچ میں کہیں رک گئے ہیں, لیکن ڈنڈے آپ کے بھی لگے ہوں گے ضرور. بہت سارے آدمی ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو ڈنڈوں کی وجہ سے بھاگ کے آ گئے کہ میاں جی مارتا بہت ہے. وہ کہتا ہے سبحانک اللہم, آپ نے کہہ دیا سبحانک اللہم. جب بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا, پیچھے سے آگے پھر مارتا ہے. کیوں مار رہے ہو میاں؟ اب تو سبحانک اللہم بھی کہہ دیا. کہنے لگے بڑی ہانی نکالی. یہ کہاں سے نکلے گی؟ کہ یہ حلق میں سے نکلے گی. یہ کیسے نکلے گی؟ یہ حلق سوکھ کے نکلے گی, اندر سے آئے گا. تم نے تو غلط کر دیا. کیا غلط کر دیا آپ نے؟ میں موٹی سی مثال دے دوں. یہ غلط کر دیا کہ ٹوپی کو ٹوپی کہو اور کرتے کو, بولو بھائی, ٹوپی کو ٹوپی کہو اور کرتے کو کرتا کہو. تم نے بڑی ہاں کی جگہ چھوٹی ہاں پڑھ دی, معنی بدل جائے گا. حبیب جی کو پتا ہے غلط کہہ رہا ہے.
تو سبحانک اللہم یاد کرنے پر جو پٹائی چھٹائی ہوئی ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ استاد جانتا ہے کہ کہاں کیا غلط اور کیا صحیح ہو رہا ہے۔ اس کے پیٹ میں اگر ڈیزل کی جگہ پیٹرول اور پیٹرول کی جگہ ڈیزل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد کر کے چلے جانا، حدیث سنا رہا ہوں بڑے کام کی، اور کام کی اس لیے بتا رہا ہوں، عمل کرو۔ بولو گے سارے؟ آپ بولو سارے، عمل کرو۔ بولو سارے، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ فرمایا نبی نے، ایک حرام کا لقمہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، زبان محفوظ الرحمان کی ہے، بول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے صدقے میں زمین اور آسمان اور چاند اور سورج جس نے بنایا ہے، وہ نبی جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ وہ واقعہ آپ کو بسا کر بات ختم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، حرام کا ایک لقمہ اگر اس پیٹ میں چلا گیا، جانا تھا حلال، بولو سارے زور سے، جانا تھا حلال اور گیا ہے حرام، جانا تھا پیٹرول اور گیا ہے ڈیزل، جانا تھا ڈیزل اور گیا ہے پیٹرول، تو گاڑی کا انجن سیز، گاڑی بند، سفر نہیں کرائے گی، جانا تھا حلال۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنے کو جی بہت کرتا ہے۔ آپ میں بھی ایسے مریض ہوں گے یہاں، طبیعت بہت کرتی ہے نماز پڑھنے کو، بہت جی کرتا ہے، اٹھتا بھی ہوں، سوچتا بھی ہوں، لیکن پھر سو جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جانے ہی نہیں پاتا۔ مولانا صاحب تعویذ دے دو۔ ایسا کوئی مولانا پیدا نہیں ہوا جو تعویذ دے کے نمازی بنا دے گا، ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے جو تمہیں تعویذ کھول کے پلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ بتایا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، صاف ستھرا مال کھاؤ، نیکی کی توفیق ملے گی، ہاں حلال کھاؤ۔ مولانا صاحب جی تو بہت کرتا ہے مسجد میں جانے کے لیے، لیکن جا نہیں پاتا ہوں، کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا ہے، اندر جو پیٹرول کی جگہ ڈیزل گیا ہے نا، سمجھ گئے آپ میری بات؟ ہاں، جو حلال کی جگہ حرام گیا ہے، وہ کھینچ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے، اور تم بازی ہار گئے، اور وہ ایک لقمہ بازی کو جیت گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ایک لقمے کی بات کر رہا ہوں، روٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، رشوت کے 10,000 کی بات نہیں۔ ارے سب چلتا ہے، کہاں چلتا ہے؟ سب کرسی پر چلتا ہے، سب ہاتھ پاؤں جب تک چلے گے چلتا ہے، سب دماغ کام کر رہا ہے، چلتا ہے سب، اور جب یہ بند ہو جائے گا سب چلنا بند ہو جائے گا۔ روڈ پر یہ گاڑی نہیں دوڑے گی، کچھ نہیں چلے گا، وہاں وہ چلے گا جو رسول اللہ مہر مار کر تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، 40 روز تک حرام کا ایک لقمہ، کتنے روز تک؟ بولو زور سے، 40 روز تک ایک لقمہ حرام کا، نہ نماز قبول ہوگی، بولو زور سے، نہ نماز قبول ہوگی، نہ دعا قبول ہوگی۔ اور آخری بار بتا دوں کیا کہا اللہ کے رسول نے، اگر کسی بڑے سے بڑے اللہ والی کے پاس بھی جائے گا نا، اور کسی بزرگ کے پاس اس کے قدموں میں جا کر اپنا سر بھی دے کے مارے گا، اور یہ کہے گا حضرت جی بڑا پریشان، دعا کر دو، اللہ کے رسول نے فرمایا، او حرام کے لقمہ کھانے والے، اگر وہ حضرت جی بھی تیرے لیے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ جاؤ بھائی، کھیلو کبڈی، چاروں خانے چت، پریشان۔ حضرت جی کے پاس بھی گیا تھا، حضرت جی کے پاس کوئی پوڑیا تھوڑا ہی ہے، حضرت جی کے پاس کوئی پوڑیا تھوڑا ہی ہے، پوڑیا تو اللہ کے رسول کے پر وہی نازل ہوئی ہے، یا ایھا الرسول کلو، نبیوں سے کہا گیا، نبیوں سے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی اور کس کھیت، کہا کہ پدی نہ پدی کے شیر میں یوں کہا، یا ایھا الرسول، اے نبی، اے رسولو، صاف اور ستھرا مال کھانا۔ کیا ہوگا؟ حلال مال کھاؤ گے، نماز کے لیے جاؤ گے، غلط نہیں بولو گے، عزت کسی کی نہیں لوٹو گے، تمہارے اندر کا انجن سیز نہیں ہوگا، دل کام کرے گا، گردے کام کریں گے، ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، پریشانیاں نہیں آئے گی، گاڑی روڈ پر دوڑے گی۔ میرے بھائی میں حدیث سنا رہا تھا، 2 باتیں بیچ میں ادھوری چھوڑ کر آگے نکل گیا، سنو اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ایک بات کا وعدہ کرو سب، کہو انشاءاللہ آج سے ڈیزل کی جگہ پیٹرول،
ارے بولو تو صحیح, ڈیزل کی جگہ پیٹرول نہیں ڈالیں گے, اور پیٹرول کی جگہ مطلب حرام. میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا جنازے کے ساتھ جا رہا ہے, بیواؤں کی دعا لے کر جا رہا ہے, گاؤں کے لوگوں کی بد دعا لے کر جا رہا ہے. یہ درخت کبھی پھل نہیں سکتا, کبھی پھول نہیں سکتا. خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم, ہو سکتا ہے اس گاؤں میں بھی, بڑے بڑے شہروں میں اربوں کھربوں پتی جن کی توتی بولتی تھی, ان کے گھروں اور بلڈنگوں کی بنیاد لوگوں کے خون پر رکھی ہوئی تھی, حرام مال پر ان کی بلڈنگوں کی بنیاد تھی. آج وہاں کوئی جھاڑو لگانے والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایک آدمی آیا, 2-4 منٹ کی بات دھیان سے سنو. ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ کہا میرا ایک لڑکا ہے. پھر کیا ہوا؟ میرا ایک لڑکا 3 دن ہو گئے, ہویا گیا, مل ہی نہیں رہا ہے, تلاش کرے گا ہے, آپ دعا فرما دیں. دھیان سے سنو, بہت دھیان سے سننا. ایک لڑکا ہے, 3 دن ہو گئے, اس کی ماں کی حالت بہت خراب ہے. یا رسول اللہ کوئی بتا دیجئے طریقہ. یہ بیٹھے تھے, تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوشخبری لایا ہوں. کیا خوشخبری لائے ہو بتاؤ, دھیان سے سنو, بہت اچھی, بہت زبردست حدیث ہے. کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں ابھی ادھر سے آ رہا تھا اور وہاں چوراہے پر کچھ بچے کھیل رہے تھے. یہ جو آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ 3 دن سے بچہ ملا نہیں, اس کا بچہ بھی وہی کھیل رہا ہے. اوہو, جس کے بچے کو 3 دن ہو گئے تھے کھوئے ہوئے, ماں اور باپ پریشان, کتنی خوشی ہوئی ہوگی اسے. وہ کہنے لگا, وہ ایک دم اٹھا وہاں سے اور بھاگ گیا. اللہ کے رسول نے کہا دوسرے, ارے بلاؤ بلاؤ, اسے پکڑ کے لاؤ, اسے جا لاؤ پکڑ کے, کہاں بھاگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ 3 دن میں بچہ ملا ہے, ملنے دو. دھیان سے سنو کیا کہا اللہ کے رسول نے, اور بلہ اور دل میں گرا لگا کر جاؤ. اللہ کے رسول نے کہا پکڑو اسے یہاں. اسے لائے بلا کے, کیا بات ہے, کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 3 دن میں بچہ ملا. اس کے بعد کہا سن 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 سن, اتنی جلدی مت کر. جی یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا دیکھو, آپ سب بھی یاد رکھے, فرمایا دیکھو جہاں تم جا رہے ہو وہاں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں, اور کے بھی بچے کھیل رہے ہیں, اور تمہارے بچے کا نام اگر محمود ہے اور محمد ہے تو اپنے بچے کا نام لے کر بلانا. بعض مرتبہ ماں کہہ دیتی ہے میرے دل کے ٹکڑے, ارے میرے لاڈلے, ایسا کوئی کام نہ کرنا. یا رسول اللہ میں پریشان ہوں, میرا دل کا ٹکڑا ہے. فرمایا اس کا نام لے کر پکارنا, ایسا کوئی بول مت بولنا. کیوں؟ ہو سکتا ہے ان بچوں میں, کھیلنے والوں میں کوئی بچہ ایسا ہو جس کا اس دنیا میں باپ نہ ہو. وہ اپنے باپ کو یاد کرے گا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. تمہارے بول کی وجہ سے کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے, تمہارے لفظ کی وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اپنے الفاظ کو درست کرو. یہ ہم اس دنیا میں انسان بننے آئے ہیں. بھلا کرو, بھلا کرو, بھلا کرو, بھلا کرو, بھلی سوچ رکھو, بھلا بولو, زبان بند ہو جائے گی. ہم بھلائی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. ہمارا جنازہ جا رہا ہو اور سارا گاؤں رو رہا ہو, بھلا آدمی جا رہا ہے. آہا بھلا آدمی. یوں کہا اللہ کے رسول نے, اتنے سارے لوگ جب یوں کہہ دیں یہ بھلا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. جاؤ, سارے لوگوں نے تجھے بھلا کہا, مجھے شرم آتی ہے تجھے عذاب قبر دیتے ہوئے, اب میں تجھے معاف کرتا ہوں. آخری بات آپ سے بتا کر بات ختم کروں. وہ پنچایت میں آ کر بیٹا بیٹھا, اس نے کہا میرا نیم لے لو. کہا تیرا نیم تو لیتے نہیں. باپ نے کہا میرا لے لو. کہا تیرا بھی نہیں لیتے. لاؤ دادا کو بلا کر بھلے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں, اچھے سماج کی بات. اچھا سماج آسمان سے نہیں آئے گا, اچھا سماج کتابوں میں پڑھنے سے نہیں ہوگا, اچھا سماج اخلاق سے ہوگا, اچھا سماج حق معاف کرنے سے ہوگا.
میں نے صبح سویرے نالی میں جھاڑو لگائی، ہماری نالی میں کوڑا کرکٹ تھا، اپنے گھر کے سامنے سے صاف کر کے برابر میں ہمارے بھائی کا گھر تھا، اس کے دروازے کے سامنے چھوڑ کے آ گئے۔ بھلا انسان ہے یہ، دیکھو کیا بھلا ہے، اپنا بھی دروازے کا کوڑا اور کرکٹ دوسروں کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے جو آپ کو گالیاں دیتی تھی، جو آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، ایک روز میرے پھر ایک بات یاد آ گئی کہ کہو تو بتا دوں، سارے بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہو کر آئے ابو بکر کے پاس۔ سنو کیا مزے کی بات یاد آ گئی، میرے ایک زمانے کی بات یاد آئی ہے۔ سارے آئے اکٹھے ہو کر، سارے صحابہ، طلحہ، زبیر، فلانا فلانا، اچھے سارے آ گئے۔ کہا اے ابو بکر کیا بات ہے؟ ہم سارے اکٹھے ہو کر اس لیے آئے ہیں، جیسے بڑے گاؤں میں پنچایتی کے پاس جاتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں، وہ ایک بڑھیا ہے، وہ روزانہ آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی ہے، آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، مسجد میں جانے کا ایک راستہ اور ہے، ہم صرف یہ بات کہنے آئے ہیں وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے آ جایا کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آپ نے فرمایا اے ابو بکر، محمد اس دنیا میں راستہ بدلنے نہیں آیا ہے بلکہ راستہ بدلوانے آیا ہے۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا کہ بڑھیا جب چھوڑ کر بھاگ رہی تھی، بڑھیا جب شہر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے گھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور لمبی بات ہے، اس بڑھیا نے کہا بیٹے بہت اچھا ہے، میری وصیت اور نصیحت ہے، یہاں ایک آدمی آیا ہے اس کے پاس مت لگنا۔ آپ نے اپنی گردن کو جھکایا اور کہا اماں جان میرا ہی نام محمد ہے، کہا بیٹے پھر دروازے کے باہر مت جاؤ، مجھے بھی کلمہ پڑھوا کر ایمان میں داخل کر لو۔ یہ انسانیت کے بول ہیں، یہ انسانیت کے لیے اسلام اس دنیا میں آیا ہے، امن اور مذہب کے لیے یہاں اس دنیا میں آیا ہے۔ بس وہ پنچایت ہوئی اور دادا کو بلایا، دادا ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، کچھ نہیں جانتا، وہ آیا اور بیٹھا۔ پنچایت نے کہا تمہارے پوتے نے چوری کی ہے، تمہارا پوتا اور بیٹا نیم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن پنچایت ان کا نیم نہیں لے گی، آپ نیم دے دو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ آنکھیں گواہ ہیں، وہ بوڑھا کھڑا ہوا اور یوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا اور یوں کہا پنچو تمہارا فیصلہ میرے سر ماتھے پر، لیکن میں اپنے پوتے اور اپنے بیٹے کی وجہ سے اپنی آخرت کو خراب کرنا نہیں چاہتا، مجھے ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، پنچایت جو فیصلہ چاہے کرے، میں ان کی طرف سے نیم دینے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے، ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ درخواست لگا کر، مسافر اور سوالی آدمی، مسافر اس لیے کہہ رہا ہوں بھروسہ نہیں کسی کا، نہ آپ کا نہ میرا، اس لیے کہ ریموٹ کنٹرول زندگی کا کسی اور کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول نہیں ہے، نہ آپ کا، نہ بیٹے کا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، وہاں مین سوچ کہیں اور ہے، وہ دبے گا تو کچلا جائے گا، وہ دبے گا تو دنیا پر سے ختم ہو جائے گا۔ یہاں بھورا کی قبرستان جو ہے، یہاں کوئی دوسرے گاؤں کے لوگ نہیں ہیں، اس قبرستان میں کوئی آپ کا باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، یہ قبرستان آپ کے گھر والوں سے بھرا پڑا ہے، اسی گاؤں میں رہنے والے وہاں جاتے ہیں، شمشان گھاٹ کو اگر اللہ زبان دے دے تو شمشان گھاٹ کی دیواریں بتائیں گی ہمارے پاس آ کر چلنے والا آدمی بھی تیرے جیسا انسان تھا، یہاں قبرستان میں دفن ہونے والا انسان بھی تیرے جیسا انسان تھا جو یہ کہتا تھا یہ گھر میرا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے بھائی، آج کا یہ آپ کا پروگرام آخرت کی یاد کو دلاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، بازار آدمی جاتا ہے سامان لینے تو سامان لے کر ہی آتا ہے، دودھ لینے جائے گا تو دودھ لے کر ہی آئے گا، چینی لینے جائے گا تو چینی لے کر ہی آئے گا، سرکاری ترکاری لینے جائے گا، سبزی لینے جائے گا، ٹماٹر لینے جائے گا، آلو لینے جائے گا، کپڑا لینے جائے گا، جو لینے جائے گا لے کر آئے گا۔ گھروں میں عورتیں پوچھیں گی صبح سے کہاں تھے، جلسے میں تھے، کیا لائے ہو؟
कल भी झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोल रहे हो। कल भी दगा देते थे, आज भी दगा दे रहे हो। क्या सुनकर आए हो? कैसे जलसे में गए हो? कैसे नबी की बात सुनकर आए हो? जहां कल जिंदगी के चौराहे पर किसी और को सता रहा था, जो कल कर रहा था वो आज भी कर रहा है। जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं, आए हैं तो कुछ लेकर जाए। बदलें, मैं बदलूं, आप अल्लाह ताला हमारे अंदर बदलाव अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को आखिरत के लिए बनाए। हम आखिरत के बेटे हैं और आखिरत ही बनाने आए हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जिन लोगों ने मेहनत की है, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए। हमारे कारी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं अभी उनसे हज़रत मौलाना अरशद साहब मद्दजिल्लाहुल आली, जो हमारे शमसुल उलूम मदरसा गन्नौर के जिम्मेदार हैं, बता रहे थे माशाअल्लाह कि यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है। और कारी साहब भी बता रहे हैं, 3 उस्ताद हैं और बड़ी खुशी ये हुई कि बच्चे भी हैं, वो यही खाते और पीते हैं। अगर आप लोग न देते, मैं दूसरों की बात करने नहीं कर रहा हूँ, महफूजुर रहमान इतने गरीब घर का बच्चा था, मैं 1 रुपया देने की पोजीशन में नहीं था। अगर ये चंदे का मामला हमारे साथ न जुड़ता तो गरीब घर का बच्चा महफूजुर रहमान पढ़कर तुम्हारे सामने कुर्सी पर न बैठा हुआ होता। आपकी भलाई ने, आपकी कमाइयों ने, आपको पता है कि दूसरे मुल्कों में जो मौलाना और मुफ्ती साहब हैं, आपको पता है जो दूसरे मुल्कों में पढ़ा रहा है, मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूं, आपका उसका वहां पढ़ाना आप नहीं जानते उसको, लेकिन आपके घरों से गया हुआ पैसा उस मदरसे में पहुंचा है, उसकी दाल पर लगा है। मैं ये कहता हूं कि दाल के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास फुला पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपने 10 रुपए दे दिए हैं, अगर आपने 2 रुपए और 5 रुपए दिए हैं, तो चूल्हे में आग जलाने के लिए माचिस का होना बहुत जरूरी है। आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है तो चूल्हे में रोटी पकाने के लिए माचिस की तिल्ली का होना बहुत जरूरी है। आपके 2 रुपए भी हमारे लिए इतने अहम हैं जितने उसके 1000 रुपए का नोट है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर यहाँ इदारे में रोजाना, मैं अक्सर गन्नौर भी और सोनीपत भी मुझे बुलाया था, मैं भी चला जाता हूँ कि यूँ सोचता हूँ कि जिंदगी के पता नहीं कितने दिन बाकी हैं। जितना काम हो जाए बेहतर है, जितना दीन पर वक्त लग जाए बेहतर है, वरना तो बात वही है कि बर्फ की सिल्ली को तो घुलना ही है। रोड पर रखोगे तो घुलेगी और टप में डालोगे तो किसी के काम आएगी। पानी को ठंडा करेगी तो तुम्हारे पेट को भी ठंडा करेगी। उसको ऐसे ही डाल दोगे, उसका काम तो खुलना है। जिंदगी का काम तो खुलना है। अच्छे काम पे लगाओगे तो खुलेगी और बुरे काम पर लगाओगे तो भी ये कटेगी। इसलिए इसको भले काम पर लगाओ, भले इंसानों के साथ रहो, भलों के साथ रहना सीखो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। 2, 4, 5 मिनट में आप हजरात की तवज्जो ऐसी जगह आकर को तो दिल ये चाहता है कि बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, आपके बहुत ताउन की जरूरत है। यहाँ जो कारी साहब काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत अता फरमाए। बस आपका एक ही काम है, दोनों इधर देखो, माशाअल्लाह, चलते रहो। मौलाना है, कारी साहब में कह रहा था भाई, मौलाना अब्बास साहब, आपका और हमारा काम क्या है? बस पीठ को थपथपाना है। मरीज है, मरने के करीब है, डॉक्टर ने आके यूं कहता घबरा रहा है, मरीज कहता है चौड़ा हो जाता है। हालांकि डॉक्टर के कहने से थोड़ा ही हो रहा है कुछ, लेकिन यूं कहता है डॉक्टर आया था, यूं कहा कल तक ठीक हो जाएगा। अरे वाह, कुछ नहीं दिया, पीठ को थपथपाया है। काम करो थपथपाने का। मौलाना, जिस लायक हूं आपके साथ, रात दिन आपके पास हूं, आपके साथ रहूंगा। गांव में कोई ये नहीं कि मुसलमान है, हमारे हिंदू भाई हैं, किसी भी कास्ट और बिरादरी के हैं, हम सब के साथ है। ये मजहब इस्लाम जानवर पर जुल्म करने से मना करता है, कुत्ते को लात से मारने से मना करता है, जानवर को लात से छिड़कने से मना करता है। ये दिल से लोगों के नजदीक लगो। अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए। तो रोजाना का अगर 1500 रुपए भी, उस्ताद है 3,
اگر بیچاروں کی تنخواہیں بیچارے ہی کہا جائے گا، آپ کا کام تو کہاں 10,000 میں چل پائے گا میاں. 50-60 ہزار کمانے والے بھی بیٹھے ہوں گے یہاں، اور لاکھ کے اوپر کمانے والے بھی بیٹھے ہوں گے یہاں. اب تو میں نے ایک جگہ یہ سنا کہ لڑکی کا رشتہ تلاش کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ سیلری کتنی ہے، کہ 60,000 ہے. تو لڑکی کا جواب تھا کہ 60,000 میں مجھے پالے گا یا اپنا خرچ چلائے گا. وہ 60,000 والی یہ کہہ رہی آنے سے پہلے ان سے پوچھو، ان کے گھروں میں تو بیچاری جنتی عورتیں ہیں جو 10-10 ہزار میں بھی کچھ نہیں کہتی ہیں. بخار تو ان کو بھی آتا ہوگا، ان کے بچوں کی بھی ضرورتیں ہوتی ہوں گی، بیماریاں وہاں بھی ہیں. 10,000 روپے بتا رہے تھے مولانا، اگر منیمم 10,000 کیا ہوتا ہے 10,000 روپے. میرے بھائی میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے، کھولو اپنی تجوریوں کا منہ، کھولو اپنے دل کا منہ. جب تک ہے جب تک خرچ کر لو، ورنہ لڑائی اور دنگے کے بعد اولاد تقسیم کر لے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. باپ کے پاس، ماں کے پاس بیٹا جائے گا. سنو عجیب بات، ماں کے پاس بیٹا جائے گا، اماں جان کیا بیٹے، ایک ہی لڑکا تھا، ایک نیکی کم پڑ گئی، جنت میں چلا جاؤں گا، یہ لکھا ہے کتابوں میں. ماں یوں کہے گی اپنی اولاد سے جس کو اس نے چنا ہے، میرا تو کوئی بیٹا تھا ہی نہیں، تو کہاں سے آگے جاؤں، میں خود پریشان ہوں. قرآن مینشن کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کر لو آج جو کرنا ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو استاد ہیں 3، ایک استاد کی تنخواہ اگر لگا لی جائے تو بیچارہ سال بھر میں 36,000 روپے تو کر پائے گا. شاید کتنے ہو جائیں گے اس کے؟ 1,20,000. اگر 10,000 سے جوڑ لیے جائیں، یہ بیچارہ اپنا گھر، اور وہ بھی ایک مدرسے میں جانا ہوا تو وہاں کے استاد کہنے لگے 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے، 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اضافہ عطا فرمائے. اچھا یہ بتاؤ، آپ کاروباری ہیں تو میں نہیں کر سکتا کاروبار، میں کوئی اپاہج تھوڑا ہی ہوں، لنگڑا تھوڑا ہی ہوں، لولا تھوڑا ہی ہوں، اندھا تھوڑا ہی ہوں، کانا تھوڑا ہی ہوں، دماغ سے پیدل تھوڑا ہی ہوں. آپ دکان فیکٹری چلا سکتے تو یہ نہیں چلا سکتے کیا؟ یہ بھی چلا سکتے ہیں. لیکن ہماری گھٹی میں پیس کر ڈلوایا ہے آپ نے اور ڈالا ہے استادوں نے، کام کرو دین کا، اس لیے لگے پڑے ہیں. اسی لیے حکیم الامت نے کہا تھا اس کو سنبھال لو، ان لوگوں کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں، ان کو سنبھال لو. اگر انہوں نے بازار میں جا کر اپنا ٹھیا بنا دیا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کو کلمہ سکھانے والا کوئی نہیں ملے گا، اور 2 سال میں یہ ہمارے بچے یہودی اور نصرانی ہو کر مر جائے گا. یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں. آپ ذرا کھڑے ہو کے بتائیں اپنے طور سے کون تیار ہے؟ میں نے وہاں سونی پت میں کہا تھا، بہت سارے لوگوں نے بڑا دل خوش کیا، بڑا مدرسہ، بڑا خرچہ، بڑے لوگ آئے ہوں گے، بڑے آدمی ہوں گے. آپ بھی ہیں، گھبرایا نہیں کرتے. آدمی ایک وزٹ کہنے لگے جی وہاں دے دیا تھا اب یہاں بھی دینا ہے. ارے کون سوچتا ہے ایک ہی دکان کر لوں، سوچتا ہے دوسری بھی ہو جائے، 2 ہو جائے، سوچتا ہے تیسرا کچھ کاروبار ہو جائے. کہنے لگے مین کاروبار تو یہ ہے، پارٹنری میں پھر یہ بھی چل رہا ہے. یہ مین نہیں ہے، یہ برابر میں سائیڈ کا کاروبار ہے. سائیڈ کا بھی لاکھوں والا ہے، مین کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ یہ سائیڈ میں چلتا ہے، چھوٹا موٹا کما لیتا ہوں، کر لیتا ہوں. آپ سے گزارش، درخواست، التجا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہر مدرسے کا تعاون فرمائیں، اللہ وہ عطا فرمائیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. کھڑے ہو کے بتائیں بھائی، سب سے پہلے ایک استاد کی تنخواہ اس بیابان جنگل میں، اس گاؤں میں، اپنے طور سے سال میں، اور میرا جی یوں چاہتا ہے، مرضی آپ کی ہے، میں اپنے دل کی ترجمانی کر رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میرے مرنے تک اس مدرسے کے ایک استاد کی ہر سال 1 مہینے کی تنخواہ میرے مرنے تک میں دیا کروں گا. مرنے تک کا سودا کرو. ایسا کوئی آدمی جو ہر سال یوں کہے میرے مرنے تک انشاءاللہ میں ہر سال 10,000 روپے اگر دیے ہیں تو بتا دو، نہیں دیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مدرسہ بھوکا نہیں، نہ اللہ محتاج ہے، نہ اس کا دین محتاج ہے. آپ کی طبیعت میں آیا ہے کہ میں ایک استاد کی تنخواہ اللہ نے دیا ہے تو دے دو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ پھر دلوائیں گے. اللہ جب دلوائیں گے تب دے دینا. پریشان ہو کر نہیں ہے، دقتوں میں پڑھ کر نہیں، الجھنوں میں جھک کر نہیں ہے.
بس یہ کرنا ہے کہ اللہ دین کا کام چلا دے. کوئی ہے اس مجمع میں جو ایک استاد کی تنخواہ کے لیے کہے کہ انشاءاللہ؟ سارے لوگوں میں سے کوئی کھڑا ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غریب آدمی کھڑا ہو اور یہ کہے کہ انشاءاللہ ہم ایک استاد کی تنخواہ یہاں پڑھاتے ہیں, ہم ان کی پیٹھ تھپتھپائیں گے اور ایک استاد کی تنخواہ انشاءاللہ ہمارے یہاں سے آئے گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کوئی ہے اس مجمع میں ایسا آدمی جس کا جی کر رہا ہو اپنے والد یا والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کہ انشاءاللہ میں ایک استاد کی تنخواہ ہمارے یہاں سے آ جائے گی؟ کسی کا ارادہ ہے بھائی؟ اگر دل کرے تو بولنا, اور طبیعت میں بجھاٹ ہے, کپکپاہٹ ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی اور سے کسی سے کام لے لے, ہو سکتا ہے آپ سے ہی لے لے, ہو سکتا